بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کمسن لڑکی دھیرے دھیرے گول ڈیزائن کی سنہری سیڑھیاں چڑھتے اوپری منزل پہ چلی آئی۔ اس نے ڈور ناب گھمایا اور کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ گلابی لبوں پہ مسکراہٹ ٹمٹمائی۔ اندر بڑے سے عالیشان سازو سامان سے بھرے کمرے میں تیز ہوا لہراتی تھی۔ جالی کے سنہرے پردے فضا میں جھومتے تھے۔ وہ کمرے میں چلی آئی۔ آسمان پہ تیز بجلی گرجی۔ اس نے یکدم دریچے کی طرف دیکھا اور ذرا آگے آئی۔ دریچے کے باہر کھلی سی بالکنی تھی۔ باہر سے بلند، عمدہ اور خوبصورت دوسروں کی کوٹھیاں نظر آتی تھیں۔ سپہر کے وقت وہ علاقہ کسی پرامن سلطنت سے کم نہیں لگتا تھا۔ وہ لاہور کا کوئی بہترین علاقہ تھا۔ اس نے اپنی خادمہ کو سادگی سے آواز لگائی، عالیہ، ملک شیک پلیز۔ تبھی روئی سے بھاری بھاری گولوں میں سے باران رحمت برسنے لگی۔ اس نے مسکرا کر دریچے کے قریب پڑی کرسی کھینچی اور بیٹھ کر میز کے کنارے پہ پڑی اپنی ڈائری کھولی۔ اب اس نے چمکتی آنکھوں سے پین اسٹینڈ میں سے قلم نکالا اور بٹن دبا کر جھٹ سے لکھنے لگی۔ سنا تھا اس دن بھی ایسے ہی تیز بارش ہو رہی تھی جب انہوں نے کویت چھوڑا تھا۔ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے ہلکی سی گردن موڑی تو سامنے درمیانہ عمر کی ایک عورت ملک شیک کا گلاس پکڑے کھڑی تھی۔ آ جاؤ۔ اس نے میز گلاس پہ رکھا اور باہر کو کھولی۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے ملک شیک کا ایک گھونٹ لیا اور ٹوٹا تعلق پھر سے جوڑا۔ بارش کی بوندیں ڈبکی کھا کر ملک شیک میں گھلیں۔ بالکنی میں پڑے گملوں میں گرتی بارش کی بوندوں نے گیلی مٹی کی خوشبو سے پورے کمرے کو معطر کر دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے خوشبو کو اپنے اندر اتارا، یہ خوشبو، اور لکھنے لگی۔ طوطی کے نیکا جان کہتے تھے، ایک منٹ۔ وہ رکی اور لکھنے لگی۔ نیکا مطلب دادا۔ ہم پشتوں میں دادا کو نیکا ہی کہتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، ان کے نیکا جان کہتے تھے، ہر ٹیڑھی سڑک کے اس پار کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا، وہاں بھی تو نشیب و فراز، دشوار گزار راستے، اونچی پہاڑیاں اور ٹوٹی سڑکیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن جب ان دشوار گزار راستوں کو طے کرنے کے بعد اس پار قدرت کے جو حسین و جمیل نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، تبھی اصل طور پر ان ٹیڑھی سڑکوں کا لطف معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ مشکلات اور مصائب ہے نا، یہ تو انسان کی ایجاد ہے۔ دراصل یہ مصائب اور مشکلات کا اصل مطلب تو اللہ کی رضا ہوتا ہے، جس پہ ہم راضی نہیں ہوتے، اس لیے ہم اسے مشکلات کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ اور طوطی کی زندگی میں بھی ایک موڑ آیا تھا، بالکل KPK کی سڑکوں سا۔ قدم قدم پہ خطرات، تیز آندھی، طوفان، پتھروں کی بارش اور شدید برف باری سا۔ لیکن دیکھتے دیکھتے جانے کب وہ بویا بیج آگ کر پھول کی صورت میں مہکنے لگا، کب ٹیڑھے دشوار گزار راستے حسین نظاروں سے جگمگانے لگے۔ زوال کی وہ راتیں اندھیری سرنگ کا سفر طے کر آئیں، یہ وہ خود بھی نہیں جان پائے تھے۔ چلیں اب زیادہ انتظار نہیں کرواتی اور سناتی ہوں ین اور طوطی کی کہانی۔ ہال کا وہ منظر دھندلانے لگا اور کیلنڈر کے اوراق تیزی سے پلٹنے لگے۔ کبھی دھوپ کا روپ، کبھی چھاؤں سی، کبھی ساحلوں کی ہوا ہے وہ۔ سوچتی ہوں میں اس سے سب کچھ ہو کر بھی جانے کیا ہے وہ۔ کبھی زندگی کی صورت ہے تو کبھی تنہائی کی مورت ہے، کبھی پھولوں میں سجی شبنم سی تو کبھی گرم شعلوں کی ہوا ہے وہ۔ کبھی چنچل سی، کبھی اداس سی، کبھی بکھری بکھری سی ایک آس سی۔ کبھی آنسو ہے، کبھی دھڑکن ہے تو کبھی میری جیسے ہے عادت وہ۔ کبھی ایک بے معنی سا فلسفہ تو کبھی شاعری کے حسین لفظوں کی طرح۔ کبھی الجھی ایک پہیلی سی، کبھی ایک بھوجل فسانہ سی۔ بدلتے موسم کی طرح ہے وہ، کبھی سمندر جیسی گہری سی، کبھی ایک کھلی کتاب سی، کبھی بہت لاجواب سی۔ وہ بارش کی طرح رمجھم سی دھنک کے رنگوں میں سجی، کبھی خزاں کی صدا ہے وہ۔
کسی مخلص کی طرح بےگانی سی، کبھی لگتی ہے بہت انجانی سی، حیرانی سی، کبھی زخموں کا مرہم، کبھی خود ہی زخم، جیسے ایک مشکل سوال ہے وہ، کبھی کتابوں سے باتیں کرے، کبھی زندگی سے خود ہی لڑے، کبھی خیالوں میں گم، چپ چاپ سی جیسے گہرا کنواں ہے وہ، کبھی خوب ہنسیں، کبھی آنکھیں نم کرے، کبھی دل کا حال بھی کہہ ڈالے، جانے اس میں بات ہے کیا، مجھے لگے وہ سب سے جدا۔ 8 سال پہلے کویت کے مشہور و معروف شہر شرق میں نور کا پہرا چھایا تھا۔ اونچی اونچی عمارتیں آسمانوں سے باتیں کرتی تھیں، جامنی نیلا آسمان ہر سو نور برساتا تھا۔ طلوع آفتاب سے قبل ہی سڑکوں پہ گہما گہمی اور چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ شرق کویت کا ایک کاروباری شہر اور کویت کی جان کہلاتا تھا، لیکن کویت کی ٹف روٹین میں اپنی اپنی منزلوں کی طرف گامزن تھے۔ کسی اونچی عمارت کی کھڑکی پہ کبوتر بیٹھے گٹر گو کرتے تھے، کھڑکی کے اس پار شیفون کے پردے لہرا کر اس کے نرم و ملائم چہرے کو چھوتے تھے۔ وہ پلنگ پہ لیپ ٹاپ پکڑے لیپ ٹاپ سے اپنا چہرہ چھپاتی تھی، روئی نما نرم و ملائم چہرہ، تبسم سے بھری گہری فضائی رنگت کی آنکھیں، سیاہ بالوں کے نیچے سے کرل پٹی پونی ٹیل بنائی ہوئی، گلے میں سفید سا مفلر لیا ہوا تھا۔ وہ لمبی سی فراک اور جینس میں ملبوس تھی، فضائی آنکھوں میں ایک عجیب سی اضطرابی تھی۔ اچانک وہ یک دم اچھل کر خوشی سے چلائی، او یس! اور باہر کھڑکی سے کبوتر پر پھیلا کر فوراً بھاگے۔ وہ لیپ ٹاپ رکھ کر کمرے سے بھاگتے ہوئے نکلی اور راہداری سے بھاگتی کچن میں آتی ٹھہکی۔ نیا جان، نیا جان! چولہے پہ پڑے ساس پین میں شوق سے کسی سن رسیدہ کا ہاتھ لگا اور ساری چائے چولہے پہ گر گئی۔ اللہ اکبر! ان سے ملیا، یہ ہیں ریشم بی بی، شیزا کی نیا جان، یعنی کہ شیزا کی دادی جان۔ انہوں نے غصے سے اپنا چشمہ ناک پہ برابر کیا۔ شیزا نے گھبرا کر زبان دانت تلے دبائی۔ جب دیکھو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتی ہو، سکون نام کی چیز نہیں ہے اس لڑکی میں، ساری چائے گرا دی۔ وہ شیزا سے خاصی پسند لگ رہی تھی، جانے کیوں؟ اس نے اداسی سے انہیں دیکھا اور معصومیت سے کان پکڑ لیے۔ سوری نایا جان۔ انہوں نے شیلف سے چولہا صاف کرنے کے لیے کپڑا پکڑا اور لاپرواہی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب سوری بولنے سے جو دودھ ضائع ہوا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا؟ تمہارے باپ کے پیسوں کا ہے دودھ؟ جی ہاں، اس کے باپ کے پیسوں کا ہی ہے۔ یہ کہتے اس کے عقب سے خوبصورت سی عورت چلی آئی۔ اس کے سنہرے بال کیچر میں آدھے کھلے اور آدھے بند تھے۔ شیزا جھٹ سے پلٹی اور اس کی ساری اداسی غائب ہوئی۔ ماما! وہ اس کے گلے جا لگی۔ ماما، آپ کو پتہ ہے اس بار میں نے پورے جی سی سی میں ہی نہیں بلکہ پورے فیڈرل بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ وہ کھل کر مسکرائی اور اس نے اس کا ماتھا چوما۔ اللہ میری بیٹی کو نظر بد سے بچائے، میری بیٹی ہے ہی اتنی لائق۔ چولہا صاف کرتے ریشم بی بی نے نحوست سے ایک نظر شیزا کو دیکھا۔ گل جان، میں تو کہتی ہوں جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر دو، 12ویں تو کر لی ہے، اب اور کتنا پڑھے گی؟ وہ اپنی ماں سے فوراً سے الگ ہوئی۔ نہیں نایا جان، ابھی تو مجھے ڈاکٹر بننا ہے، شادی تو بہت دور کی بات، میں تو منگنی بھی نہیں کروں گی۔ گل نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں اماں، ابھی تو میری بچی بہت چھوٹی ہے، وہ منہ چڑھا کر بھنبھنائی۔ ڈاکٹر بنے گی، شکل دیکھی ہے اپنی؟ چائے بنا کر وہ اپنی اوپن ایریا بالکنی میں چلی آ رہی تھی، جو کہ لاؤن سے ملحقہ تھی۔ ادھر سفید مرمر کا وسیع ڈائننگ ٹیبل تھا، کونے والی کرسی پہ ایک سفید موٹا فربا بچہ بیٹھا زور دبا کے ناشتے کر رہا تھا۔ رخسار تو اس کے یوں تھے گویا جیسے سرخ و غبارہ۔ عمر اس کی کوئی 12 کے قریب لگتی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ستمبر کا تپتا سورج نیلگوں آسماں کو چیرتا نارنگی ہونے لگا تھا۔ پتہ ہے بنی، میں نے پورے فیڈرل بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ اس نے بنا زبان روکے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اچھا آپا، تو اب مجھے کیا کھلاؤ گی؟ یہ کہتے اس نے دوسری پلیٹ سے آملیٹ اٹھایا
کہ گل جان نے تبھی اس کے ہاتھ پہ تھپڑ رسید کیا۔ کھا کھا کر سانڈ ہو گیا ہے، بغیرت کو اتنی شرم نہیں کہ بہن کا رزلٹ آیا ہے تو پوچھوں کیا کھاؤ گی، الٹا کہتا ہے کیا کھلاؤ گی۔ شیزا بے اختیار ہنس پڑی اور اس نے اسے ساتھ لگا کر اس کا سر چوما۔ کوئی کچھ نہ بولے میرے بھائی کو، کھاؤ کھاؤ برہان، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ وہ ناراضی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، تبھی ریشم بی بی غصے سے بول پڑی، ابھی نہیں کھائے گا تو کب کھائے گا، اسی عمر میں تو ہڈیوں کو لگتا ہے، کھاؤ کھاؤ بیٹا۔ انہوں نے سیب اور چھری پکڑ کر شیزا کی طرف بڑھایا۔ لو کاٹو سیب۔ جواباً شیزا نے جھٹ سے انہیں ہاتھ دکھایا اور میں نہیں کاٹتی، مجھے نہیں آتا یہ کاٹنا واٹنا، تو کب سیکھنا ہے؟ اماں سیکھ جائے گی، تم بس یہی کہتی رہنا۔ وہ خفا ہوئیں اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کام سیکھو گی تو آئے گا نا، یہ تو لڑکیاں کہتی ہیں سیکھ لوں گی بعد میں، یہ سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، سیکھنا تو سب سے آسان کام ہوتا ہے، پر کام کی عادت ڈالنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ گھر کے کام، صفائی اور سلیقوں کا شمار عادات میں ہوتا ہے، اور عادتوں کو جلدی پڑ جانا چاہیے۔ جس کو گھر کے کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے وہ سگھڑ بن جاتی ہے، اور کوئی تمہارے جیسی پھوڑ، وہ ٹوسٹ پہ جیم لگانے لگی، بھائی میں تو جیسی ہوں نا ویسے ہی رہوں گی، پھوڑ ہوں تو پھوڑ صحیح، آج کل ہر طرح کی مشینیں ملتی ہیں، جو چاہو جیسے چاہو کاٹو، ماما آپ مجھے وہی لا دینا۔ گل جان ذرا مسکرائیں، ٹھیک ہے بیٹا، جو ذائقہ ہاتھوں میں ہے نا وہ ان مشینوں میں نہیں، اور شوہر کی محبت کے لیے تو سب کرنا ہی پڑتا ہے لڑکی۔ اس نے جیم لگا کر چھری رکھی۔ محبت کے رنگ میں خود کو رنگا نہیں جاتا، محبت کو تو اپنے رنگ میں رنگ لیا جاتا ہے۔ اماں بس کرے نا، اس کی شادی تو میں ادھر کروں گی جہاں اسے کوئی گھر کی ملکہ بنا کر رکھے گا۔ وہ سیب چھیننے لگی۔ گھروں کی ملکہ وہ نہیں ہوتی جو سج دھج کر بیٹھی رہے، ملکائیں کسی پر منحصر نہیں ہوتی، ان کا جدھر دل چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ جاتی ہیں، جو دل کرتا ہے کرتی ہیں، نہ کہ ان لڑکیوں کی طرح جو ہر چھوٹے کام کے پیچھے نوکروں کی محتاج ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تو عربی میں گھر ہستن کو گھر کی ملکہ نہیں کہا جاتا، شوہر کی قرۃ العین بننا سکھاؤ اسے۔ گھر میں کتنی بھی نوکرانیاں ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان محبت یہ ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے ہی بڑھتی ہے۔ ٹوسٹ کھاتے شیزا کی آنکھوں میں ایک چمک سی پھیلی۔ سحر پخیر ڈیڈ۔ باقی سب نے گردن موڑی۔ سامنے ایک دراز قد خوبرو درمیانہ عمر کا ایک آدمی ٹریک سوٹ میں ملبوس بے حد دلکش لگتا تھا۔ یہ تھے شراز عالم، شیزا کے والد صاحب۔ سحر پخیر میرا بچہ، یہ کہتے وہ گل جان کی مقابل والی کرسی پہ آ بیٹھا، اور شیزا فٹافٹ بولی، ڈیڈ آپ کو پتہ ہے، اور اس نے اس کا جملہ مکمل کیا، پتہ ہے میری بیٹی نے پورے GCC میں ہی نہیں بلکہ پورے فیڈرل بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، رستے میں آتے بہت سے لوگوں سے مبارکباد وصول کر کے آیا ہوں۔ اب ریشم بی بی کہنے لگیں کہ اس نے ان کے کہنے سے پہلے کہا، اماں مجھے پتہ ہے آپ کے خیال میں مجھے اس کے ہاتھ جلد از جلد پیلے کر دینے چاہیے، پر اماں یہ ابھی ممکن نہیں۔ گل جان نے ابھی لب کھولے ہی کہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا، جی بیگم مجھے پتہ ہے ابھی یہ چھوٹی ہے اور ابھی اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے۔ آخر میں اس نے برہان کو دیکھا، اور برہان بیٹا مجھے یہ بھی پتہ ہے تمہیں ٹریٹ چاہیے بہن کے پاس ہونے پر، تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ ڈیڈ آپ کتنے کول کیسے ہیں؟ وہ کہے بنا نہیں رہ پائی۔ اس نے ذرا مسکرا کر شانے اچکائے، بس دیکھ لو ڈیڈ کس کا ہوں۔ وہ چہکی، آف کورس شیزا کے۔ ریشم بی بی ناک سکوڑ کر بڑبڑائیں، زبردستی کا باب ہوں۔ گل جان اور شیراز کو دیکھ کر کہیں سے بھی یہ نہیں لگا کرتا تھا کہ یہ دو بچے ان کے تھے۔ وہ اپنی عمر سے خاصے جوان لگتے تھے، خاص طور پر شیراز، ایک دم فٹ۔ اس نے شربت کا گلاس اٹھایا تو شیزا کوئی یونیورسٹی سوچی؟ وہ کھاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، وہ تو پاکستان جا کر ہی ڈیڈ۔ جوس سیدھا اس کے گلے کو لگا اور وہ کھانس پڑا۔ سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ سوری۔ اس نے نیپکن پکڑ کر سب کو معذرت خواہ انداز میں دیکھا۔ وہ اپنا منہ تھپتھپاتے بولا، شیزا مجھے ایسے مذاق بالکل پسند نہیں آتے،
وہ ذرا سنجیدہ ہوا تھا۔ شیزا نے بھی اسی سنجیدگی میں جواب دیا، آئی ایم سیریس ڈیڈ۔ ریشم بی بی دل ہی دل میں بولی، اچھا ہے دفع ہو، ہماری جان چھٹے۔ وہ چونکا۔ اس نے غصے سے میکینکی انداز میں شیزا کی طرف گردن موڑی۔ شیزا، تم پاکستان نہیں جاؤ گی۔ وہ پلیٹ سے سینڈوچ اٹھانے لگی۔ میں جاؤں گی۔ جواب دو ٹوک آیا تھا۔ گلجان سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہاں موجود اگر کوئی تھا جسے ساری بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو وہ تھا برہان، جو بنا رکے کھاتا چلا جا رہا تھا۔ شراز نے گہری سانس لی۔ شیزا، میں نے کہا نا تم پاکستان نہیں جاؤ گی تو مطلب نہیں جاؤ گی۔ ڈیڈ، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ جیسے اڑ گئی تھی۔ گل نے بات سنبھالنی چاہی۔ شیزا، ابھی تو رزلٹ آیا ہے۔ نو ماما، ابھی بات کو سیریس نہیں لیا تو کبھی نہیں لے پاؤں گی۔ مجھے پاکستان جانا ہے تو جانا ہے۔ شیزا، وہ بے اختیار چلایا اور سب کپ کپا اٹھے۔ آخر الامر برہان کا منہ بھی رک گیا۔ شیزا نے بے بسی سے گل کو دیکھا۔ ماما، یہ سب کیا ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا نا آپ ڈیڈ کو منا لیں گی، تو پھر اب آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ ماما جھوٹ نہیں بولتے، آپ کو نہیں پتا کیا نیکا جان کیا کہتے تھے؟ مذاق میں بولا گیا جھوٹ یا کوئی بھی جھوٹ، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو جھوٹ سے منع کر کے خود آپ اپنے بچیوں سے جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ بہت بری بات ہے ماما۔ شیزا، مجھ سے بات کرو، اپنی ماما کو اس سب میں مت لاؤ۔ گل جان کا چہرہ کسی مرجھائے گلاب سے کم نہیں لگتا تھا۔ ان کی ساری خوشی پل میں غارت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر ہاتھ باندھ لیے۔ اوکے فائن ڈیڈ، آپ سے ہی کرتی ہوں بات۔ ہم پاکستان کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم دوسروں کی طرح اپنے رشتہ داروں سے کیوں نہیں ملتے؟ وہ ہمارا ملک ہے۔ ہم کبھی پاکستان کیوں نہیں گئے ڈیڈ؟ آپ تو نیکا جان کی ہر بات مانتے ہیں نا، تو انہوں نے بھی صلہ رحمی پہ کئی دفعہ درج دیے ہیں، آپ ان کی یہی بات کیوں نہیں مانتے؟ ایسا کیا ہے پاکستان میں جو ہم وہاں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم پاکستان جائیں، اوکے؟ وہ گرج پڑا۔ جواباً وہ دل گرفتگی سے بولی، ڈیڈ پلیز۔ شراز نے بمشکل خود کو نارمل کیا۔ شیزا، تم چاہو تو یہاں۔ نو ڈیڈ۔ اس کا چہرہ یکایک سرخ ہوا۔ میں یہاں ہرگز نہیں پڑھ سکتی۔ یہاں میڈیکل کی فیس آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنی ہے، اور یہاں میں اکیلی ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ ماما ہے، نیا جان ہے، برہان ہے، اور برہان کی بھی تو پڑھائی ہے۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں اور نہ ہی ہو سکتی ہوں، اور کسی دوسرے ملک آپ مجھے قطعاً نہیں جانے دیں گے۔ تو بچا ہے پاکستان، وہی ہمارے لیے بیسٹ ہے اور ہمارے بجٹ میں ہے، اور سب سے بڑی بات وہ ہمارا ملک ہے ڈیڈ۔ ہم جس گرین پاسپورٹ کے سبب یہاں بیٹھے ہیں وہ پاکستان ہے۔ کوئی بیرون ممالک جا کر بے شک گرین کارڈ حاصل کر لے، فلاں ملک کی وطنیت مل جائے، لیکن وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی تو یہ اپنا گرین پاسپورٹ ہی ہے نا۔ تو پھر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کیا رکھا ہے پاکستان میں، کیا رکھا ہے اس گرین پاسپورٹ میں؟ ہم جلا وطنوں سے پوچھیں اصل اہمیت اپنے ملک کی، کہ اپنا ملک ہوتا کیا ہے۔ تم پھر بھی نہیں جا رہی۔ اگر نیکا جان آج اس دنیا میں ہوتے تو وہ بھی کبھی ایسا نہیں ہونے دیتے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ گلجان نے اداسی سے اسے دیکھا۔ ریشم بی بی نے چائے کا گھونٹ لیا۔ شراز بھیج جناؤ سے ملک سے باہر۔ صبح صبح ہماری زندگی برباد کی ہے اس لڑکی نے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ڈیڈ، بھیج دینا مجھے، خوش ہو جائیں گی آپ کی والدہ آپ سے، اللہ پاک بھی خوش ہوئیں گے آپ سے۔ پتہ نہیں کیوں یہ مجھ سے اتنا بدظن رہتی ہے۔ اس نے غصے سے کرسی پہ ٹانگ ماری اور پاؤں پٹک کر بالکنی سے جانے لگی۔ شراز نے اسے روکنا چاہا۔ شیزا، بچہ بات سنو، لیکن وہ جا چکی تھی۔ برہان نے بھی اٹھتے سینڈوچ والی پلیٹ اٹھائی۔ گل نے اسے غصے سے دیکھا۔ واپس رکھو برہان، لیکن وہ بنا کچھ سنے اس کے پیچھے ہو لیا۔ آپا، صبح صبح منحوسیت پھیلا دی ہے اس لڑکی نے۔ گلجان ان سے خفا ہوئی۔ اماں، کم از کم آپ تو کچھ نہ کہیں، یہ جو آپ تفرق کرتی ہیں نا، اسی نے شیزا کا دل کویا سے اٹھا دیا ہے۔ چلو، میرے پیچھے پڑ گئی۔ دیکھ لو شراز، یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا، اب یہ میری لائی ہوئی میرا منہ بند کروائے گی۔ وہ اکتایا۔ اماں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ مزید بھڑکی۔ ہاں، کرو تم اپنی بیوی کی طرف داری۔ گل بات بڑھانے کے ڈر سے فوراً بولی پڑی۔
اماں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ پلیز شراز سے خفا مت ہوں، تم مجھے مت بتاؤ مجھے کس سے خفا ہونا ہے کس سے نہیں، سب سمجھتی ہوں میں، نمبر بنا رہی ہوں نا اس کے آگے، اور کیا۔ انہوں نے اب اس کی طرف رخ پھیرا۔ اب کیا کرنا ہے اس گند کا اماں؟ اس نے زور سے مٹھیاں بیچ لیں۔ انہوں نے زور سے جھجری لی۔ اب تم اس کے لیے مجھ پر چلاؤ گے؟ اماں پلیز میرے لیے مزید مشکلات نہ کھڑی کریں۔ انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا بتاؤ بیٹا، پھر کیا کرو گے؟ اس نے جوس کا گھونٹ لیا اور کچھ سوچتے بولا، زمین بیچ دیتا ہوں، اس ایک زمین سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن برہان کی ملا کر ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے برہمی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ وہ زمین تمہارے ابا نے برہان کے نام کی تھی، میں اسے تمہیں ہرگز نہیں بیچنے دوں گی۔ گل نے گہری سانس لی۔ اماں بھائی ہی تو بہنوں کے کام آتے ہیں، وہ میرا اکلوتا پوتا ہے، اس گھر کا اکلوتا وارث، اگر وہ زمین اس گھر کے خون کے لیے بھی بیچنی پڑتی تو پھر بھی میں بیچنے نہیں دوں گی۔ اماں آہستہ بولیں۔ شراز نے محتاط سے نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھا۔ اماں اگر کسی نے سن لیا نا؟ انہوں نے ہوا میں ہاتھ جھٹکا۔ ارے جو سنتا ہے سنے، منحوس میرے بچوں کی دولت پہ ناگن بن کر کنڈلی مار کے بیٹھی ہے۔ شراز نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ اماں اگر ابا زندہ ہوتے تو تب بھی کیا آپ ایسا ہی کرتی؟ اور وہ کچھ نہیں بول پائیں۔ انہوں نے بالکنی سے لاؤنج کی طرف جھانکا۔ دیوار پہ عین وسط میں ایک سن رسیدہ بزرگ کی تصویر لگی تھی، سفید سرمئی داڑھی، سر پہ قائد ٹوپی پہنے، کافی مہذب لگتے تھے۔ وہ دل میں بولی، سن رہے ہو؟ اب تک تمہارا سنا کر مجھے چپ کروا دیتا ہے۔ ان کے کانوں سے ہوا سرسرا کر گزری اور جیسے کوئی بولا، تم بھی اپنی حرکتوں سے اب تک باز نہیں آئی۔ انہوں نے ٹھٹک کر تصویر کو دیکھا۔ جاؤ جنت کی سیر کرو، ہماری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تھے عالم یوسف زئی۔ وہ کویت میں مقیم ایک پاکستانی معروف عالم تھے جو کویت کے علاوہ مشرقی وسطی کے اور دوسرے ممالک میں جا کر درس دیا کرتے تھے۔ گزشتہ ماہ قبل ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ میں آج ہی کچھ کرتا ہوں، لیکن شیزا کو کبھی پاکستان نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ انہوں نے تلخ نگاہوں سے پلیٹ پر نظریں مرکوز کیں اور سوچنے لگے۔ کبھی نہیں شراز، میں اپنے بچے کا حق اس منحوس کو کبھی نہیں دینے دوں گی۔